اس محدث نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اور انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی ہیں، ایک جنت کے دروازے پر کھڑا ہے اور اس کو یہ اذن اور اختیار دیا گیا ہے کہ ہر آنے والے کو دیکھے، پہچانے، جس کو چاہے جنت میں داخل ہونے دے، جس کو چاہے واپس موڑ دے۔ ایک آدمی جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، جس کو چاہتا ہے جانے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے واپس موڑ دیتا ہے۔ دوسرے کو دیکھا کہ جنت کے اندر ایک دسترخوان بچھا ہے اور ملائکہ بیٹھے ہیں اور کل جنت کے پھل میوے کھانے لگے ہیں، اور ملائکہ عزت و تکریم اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے اٹھا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں، کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں۔ اور تیسرے شخص کو دیکھا کہ وہ وسط جنت میں کھڑا ہے، عرش کی طرف اللہ رب العزت کا چہرہ بلا حجاب آنکھیں گاڑ کے تکتا جا رہا ہے اس کے چہرے کو۔ اس محدث نے خواب میں پوچھا اس ایک فرشتے سے کہ بتاؤ تو صحیح یہ تینوں آدمی کون ہیں؟ یہ میں نے حوالہ بتا دیا آپ کو، علامہ ذہبی جو امام ہیں جرح و تعدیل کے، اسماء و رجال کی اور فن حدیث کے، سیر و اعلام النبلاء میں، اور امام ابن جوزی صاحب الموضوعات وہ صفت الصفوہ میں، اور علاوہ ان کے محدثین نے، میں نے کوئی تذکرۃ الاولیاء تس کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، میں ائمہ حدیث کے دے رہا ہوں، جو نقاد ہیں ائمہ حدیث، ان کی بات کر رہا ہوں، اور انکار کرنے والے جن کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں ائمہ پر، ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے تینوں آدمی؟ انہوں نے کہا وہ جو دروازے پر کھڑا ہے۔ اب آپ عقیدے بھی دیکھیے، اگر عقیدے ان ائمہ کے، امام احمد بن حنبل کے تلامذہ ہیں اور نقل کرنے والے ائمہ حدیث ہیں، اگر ان کے یہ عقیدے نہ ہوتے تو خواب تھا اٹھا کے پھینک دیتے، کتابوں میں روایت کیوں کرتے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ خواب ہے، پہلی بات تو یہ اگر خوابوں پر اعتماد نہ ہوتا اور خواب لا شے ہوتے، کچھ نہیں ہے، خواب ہیں، تو اس کو تو روایت کرنا ہی عجیب سی بات ہے۔ پھر اگر عقیدے کے خلاف خواب تھے تو رد کر دیتے۔ خوابوں پر اعتماد کیا، روایت کیا، اور کتابوں میں درج کیا، ثابت کیا کہ یہ مطابق عقیدہ صحیحہ ہے، یہ ان کے عقائد ہیں۔ اب تعبیریں الگ الگ ہوتی ہیں، تو پوچھا یہ جنت کے دروازے پر کون کھڑا ہے جو کسی کو آنے دیتا ہے کسی کو موڑ دیتا ہے؟ فرمایا یہ احمد بن حنبل ہے۔ یہ درجہ کیوں ملا؟ اس نے حضور کے دین کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ ہائے 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 ہائے، النصح للامہ کے لیے کوڑے کھائے تھے۔ تو لوگوں، جو لذت حضور کے دین کی راہوں کی تکلیف میں ہے وہ کسی اور شے میں نہیں ہے۔ یہ کام کیا کرو، حضور کے دین کے لیے تکلیفیں اٹھایا کرو۔ جو درجے اس طور پہ ملیں گے وہ کسی اور عبادت سے نہیں ملنے۔ تو وہ جو کھڑے کسی کو داخل ہونے دیتے ہیں کسی کو نہیں، وہ اس لیے رب نے دکھا دیا ہے کہ احمد بن حنبل کے خلاف سب جمع ہو گئے تھے اس وقت کے، بڑی کثرت کے علماء، فتوے لگوائے اور حکام وقت سے کوڑے لگوائے، جیل بھجوایا۔ آج رب نے جنت کے دروازے پر اس لیے کھڑا کیا ہے کہ احمد بن حنبل یہاں کھڑا ہو، جو صحیح العقیدہ جس کو تو سمجھے اس کو جانے دے، جس کو نہ مناسب سمجھے نکال کے باہر پھینک دے۔ یہ درجے اللہ دے گا۔ اور فرمایا اور پوچھا وہ کون ہے جس کے لیے دسترخوان بچھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھ سے کھاتا پیتا ہی نہیں، ایسے مست الست موجی بیٹھا ہے اور فرشتے کھلا پلا رہے ہیں؟ کہا وہ بشر الحافی ہے، وہ جو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ بشر الحافی ہے۔ کیا؟ بشر الحافی ہے۔ ایک روز امام احمد بن حنبل کی خدمت میں ایک پردہ دار خاتون آئی اور اس نے آ کے پوچھا کہ اے امام،
میں سوت کاٹتی ہوں اپنے گھر کی چھت پر، دیا ہوتا ہے چھوٹا سا چراغ، اس کی روشنی میں، اور کاٹتی ہوں اور وہ بیچ دیتی ہوں بازار میں کسی کے ہاتھ، اور بیچ کر وہ میرا ذریعہ معاش ہے، کھاتی ہوں، روزگار ہے، رزق حلال۔ کسی وقت بادشاہوں کے جلوس گزرتے ہیں، ان کی یہاں سے جلوس گزرتے ہیں، ان کی سواریاں گزرتی ہیں، اور اس میں بڑی بڑی قندیلیں، بڑی بڑی روشنیاں، اونچے اونچے فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دیر تک وہ گزرتے رہتے ہیں۔ ان کی روشنی ہمارے گھر کی چھت پہ دیر تک پڑتی ہے، تو میں سوت کاٹتی رہتی ہوں۔ تو جب ان کی روشنی پڑتی ہے تو روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، تو سوت زیادہ تیزی سے زیادہ کاٹا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو سوت کاٹتی ہوں، کیا اس کے پیسے میرے لیے حلال ہیں یا نہیں؟ چونکہ وہ سرکاری جلوس کی روشنی کا وقت ہوتا ہے۔ ہائے ہائے امام، وہ زمانے بیت گئے، وہ لوگ گزر گئے، وہ باتیں بیت گئیں، بھولی بسری داستانیں بن گئیں۔ وہ سوداگر نہیں رہے، نہ بیچنے والے رہے، نہ خریدار رہے۔ اب تو دنیا کے کتے ہیں، کلاب الدنیا ہے۔ معلوم نہیں کیا حشر ہوگا ہمارا، کیسے بے رحمی سے گھسیٹے جائیں گے اور کس دوزخ میں پھینکے جائیں گے۔ میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں۔ اور دوزخ بھی قبول کرے گی یا نہیں؟ جب امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ سنا، اس خاتون کھڑے ہو گئے اور کانپ اٹھے، کہنے لگے بی بی فتویٰ اور مسئلے کا جواب تو بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتا کہ تو ہے کون؟ جس کے تقویٰ کا یہ عالم ہے، جس کے ورع کا یہ عالم ہے، پہلے بتا کہ تو ہے کون؟ اس پردے دار خاتون نے کہا آہستہ سے، اے امام، میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ آپ سب لوگ مجھے معاف کر دینا، میں اس قابل نہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بیان بھی کر سکتا، کہیں اسی گناہ میں نہ پکڑ لیا جاؤں۔ یہی گناہ ہی آخرت کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ خاتون بولی کہ میں بشر الحافی کی بہن ہوں۔ امام احمد بن حنبل رو پڑے اور فرمانے لگے کہ بشر الحافی کی بہن کا ہی حق ہے کہ یہ سوال کرے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بشر الحافی کی بہن کا ہی حق ہے کہ یہ پوچھے، اور کون پوچھے گا؟ اور کون پوچھتا ہے؟ اور کون سوچتا ہے؟ یہ وہ بشر الحافی، تو فرشتے نے کہا کہ وہ جس کو فرشتے بیٹھ کے کھلا پلا رہے ہیں وہ بشر الحافی، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ بشر الحافی میری وجہ سے تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، میری وجہ سے تو بھوکا پیاسا رہتا تھا، آج میں چاہتا ہوں میں اپنے دسترخوان سے اپنے ہاتھوں سے فرشتوں کے ذریعے تمہیں کھلاؤں پلاؤں۔ تو جو ایسی زندگی گزار گئے ان کے تو یہ حالات ہوئے۔ اور وہ تیسرا کون ہے؟
جس کی نگاہ عرش پر ہے، پردے ہٹا دیے گئے ہیں اور رب ذوالجلال کا چہرہ تکتا جا رہا ہے، نگاہ گاڑ کے کھڑا ہے، اور اسے جنت کے حور و قصور کسی شے کی پرواہ نہیں۔ فرمایا وہ معروف کرخی ہے، وہ معروف ہے کرخی ہے۔ اس کو یہ صلہ کیسے ملا؟ وہ تب سے، جب سے وفات ہوئی وہ بکھڑا تک رہے ہیں، لوگوں کو تو قیامت کے دن نصیب ہوگا، وہ تکتے جا رہے ہیں۔ اس کو یہ صلہ کیسے ملا؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں، ساری زندگی میں جو عمل کیا، کسی عمل کی کوئی جزا اور کوئی اجر نہیں چاہا سوائے اس کے دیدار کے۔ تو اللہ نے کہا معروف کرخی تو میرے دیدار کے سوا چونکہ کچھ نہیں چاہتا تھا، لو آج آتے ہی راج کے دیدار کر۔ یہ تین چیزیں بتا دی ہیں، تین چیزیں بتا دی ہیں جو اس کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کر لے، اسے وہ اپنے نرم و نازک پیارے قدرت کے ہاتھوں سے کھلائے گا، پلائے گا۔ جو اس کے لیے تکلیفیں اٹھا لے، اسے قریب بلا کے پوچھے گا میرے لیے تکلیف اٹھائی تھی نا۔ یہ ذرا غور کرے نا کہ اگر کوڑے لگے ہیں احمد بن حنبل کو تو رب بلا کے پوچھتا میرے لیے مار کھائی تھی، اور ان کا عالم کیا ہوگا جو کربلا میں پورے 72 نفوس ذبح کروا گئے، ان کا حال کیا ہوگا؟ جس نے قربانی دی ہے اس اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اسی کے اجر ہیں، اسی کے رتبے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل یہ فرمایا کرتے تھے، زمانے کے بیشتر اکثر سارے علماء الا ماشاء اللہ انہوں نے حکام کو بھڑکایا، ان کو جیل بھیجا، کوڑے لگوائے، ان کے خلاف فتوے چلائے، ایسا ہوتا رہا۔ امام اعظم کے خلاف ایسا ہوا، امام مالک کے خلاف ہوا، امام شافعی کے خلاف ہوا، امام غزالی کے خلاف ہوا، امام ابو الحسن شاذلی کے خلاف ہوا، باجزید بستامی کے خلاف ہوا، ہر ایک سے ہوتا رہا۔ مگر امام احمد بن حنبل اپنی زندگی میں فرماتے تھے، جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کو ملحد کہلوا دیا، زندیق کہلوا دیا، سزائیں دلوا دی، تو حق اور باطل کا پتہ کیسے چلے گا؟ کب پتہ چلے گا حق اور باطل کا کہ حق پر کون تھا، باطل کون ہے؟ کب پتہ چلے گا؟ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ جس دن سب کے جنازے اٹھیں گے حق اور باطل کی بات کھل جائے گی، کہا کرتے تھے جس دن جنازے اٹھیں گے دنیا دیکھ لے گی حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا۔ سو امام احمد بن حنبل کا جس دن جنازہ اٹھا 13 لاکھ آدمی آپ کے جنازے میں شریک تھے۔ کتنے؟ 13 لاکھ آدمی جنازے میں شریک تھے۔ اور جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شہر بغداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ محلے کے ساتھ ہی قبرستان ہوتا ہے جس میں دفن ہوتے ہیں، تو جس دن بشر الحافی کا جنازہ اٹھا، نماز فجر پڑھ کے جنازہ روانہ ہوا، عشاء کے بعد قبرستان پہنچے۔ اور ائمہ حدیث لکھتے ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے سیر اعلام النبلاء کو دیکھیے، امام مزی کی تہذیب الکمال کو دیکھیے، آپ خطیب بغدادی کو دیکھیے، علامہ ذہبی کو دیکھیے، آپ کتابیں اسماء و رجال کی اٹھا کے دیکھیے۔ صبح جنازہ چلا، فجر کے بعد، عشاء کے بعد جا کے قبرستان پہنچا، تدفین ہوئی۔ اور امام احمد بن حنبل کا بھی حال، اور کیا امام احمد بن حنبل، کیا امام یحییٰ بن معین، کیا امام ابن عیینہ، عثمان ابن عیینہ، کل ائمہ حدیث جن کے ناموں سے بخاری، مسلم، ترمذی سیاستہ بھری پڑی ہیں، جن کی روایتوں سے سیاستہ بھری پڑی ہیں، وہ کل امام سارا دن دوڑ دوڑ کے دیوانہ وار چارپائی اٹھانے کا لالچ کرتے تھے۔ یہ امام تھے حدیث کے، یہ امام تھے ولایت کے، بشر حافی۔ تو فرمایا جس نے جو درجہ پایا وہ نفوس کی سخاوت
دلوں کی سلامتی اور امت کے لیے نصیحت کے عمل سے پایا۔ اس عمل پہ قائم رہیں، اور اس کے لیے دلوں کی سلامتی، اور میں نے عرض کیا نفس کی سخاوت، نفس کی سخاوت، اس کی پہچان حضرت فضیل ابن عیاض روایت بیان فرماتے ہیں، انی لا اعتقد اخاء الرجل فی الرداء ولکنی اعتقد اخاءہ فی الغضب اذا اغضبتہ۔ فرمایا نفس کی سلامتی اور نفس کی سخاوت اور دلوں کی سلامتی تب پتہ چلتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے۔ آپ عمر پر نمازیں پڑھیں، تقریریں کریں، واعظ کریں، منہاج القرآن کے عہدیدار بنیں، رکن بنیں، تنظیمیں بنائیں، جو چاہیں کریں، مگر حضور کی امت سے، انسانوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، اقارب سے، اللہ کے بندوں سے، مخلوق سے آپ کا سلوک محبت، مٹھاس اور عزت و تکریم پر مبنی نہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو فرماتے کہ کسی کی اگر اخوت کو اگر پہچان نہ ہو تو وہ اس وقت نہ پہچانو جب آپ اس سے راضی ہیں، آپ اس سے جب راضی ہیں، یا یوں سمجھ لے کہ وہ آپ سے راضی ہے اور آپ سے بھلائی کر رہا ہے، آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ سے اچھائی کر رہا ہے، تو اس وقت وہ آپ کو اچھا لگے۔ فرمایا یہ پہچان نہیں ہے سخاوت انفس کی۔ جب کوئی آپ پر بھلائی کرے، احسان کرے، اچھائی کرے، آپ سے نیکی کرے، حسن سلوک کرے اور آپ کو اچھا لگے اور آپ اچھا جانیں، تو یہ سخاوت نفس نہیں ہے۔ فرمایا پہچان اس وقت نفس کی سخاوت اور اخوت کی ہوتی ہے کہ وہ آپ پر غضب کرے، ناراض ہو، زیادتی کرے، اس وقت دل کی حالت جانو کہ اب دل کو وہ کیسا لگتا ہے۔ آپ سے زیادتی کرے، آپ سے زیادتی کرے تو اس وقت دل کی حالت سے پوچھو کہ کیسا لگتا ہے۔ اگر اس وقت دل میں اس کی نفرت نہ ہو اور دل میں اس کے لیے پھر بھی خیر خواہی ہو تو فرمایا یہ اخوت ہے، یہ تصوف ہے۔ پھر حضرت فضیل ابن عیاض اور سلامت صدر کی میں نے بات کی کہ دلوں کی سلامتی، کہ وہ نہ دلوں کی سلامتی کا معنی یہ ہے کہ نہ کسی کا بغض و کینہ ہو، نہ تکبر ہو، نہ شہرت کی غرض ہو، نہ اعتراف کی غرض ہو، کہ کوئی اعتراف کرے، کوئی تعظیم کرے، کوئی تکریم کرے، کوئی ہاتھ چومے، کوئی مانے نہ مانے، دل بے نیاز ہو۔ حضرت فضیل ابن عیاض روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت بشر الحافی سے سنا، نہ حضرت بشر الحافی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل ابن عیاض سے سنا۔ بشر الحافی روایت کرتے ہیں حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا، ان سے پوچھا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ حضرت بشر الحافی نے پوچھا فضیل ابن عیاض سے آپ کی کوئی خواہش ہے؟ فرمانے لگے ہاں ایک خواہش ہے۔ کیا؟ فرماتے ہیں اشتہی مردن بلا اواد، خواہش یہ چاہتا ہوں کہ میں کبھی مریض ہوں، بیمار بنوں اور مجھے کوئی عیادت کرنے والا نہ آئے، یہ خواہش ہے۔ بیماری ہو اور کوئی عیادت نہ کرے، ہائے ہائے ہائے، یہ خواہش۔ شہرت سے اس طرح بھاگتے، بیمار رہوں اور کوئی پوچھنے والا نہ آئے، فرماتے اس چیز کا طالب ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا من اظہر لاخیہ الود والصفاء بلسانہ وَأَضْمَرَ لَهُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، جو شخص اپنے بھائیوں کے لیے جو کام ہم کرتے ہیں، زبان سے محبت ظاہر کرے
اپنے دوستوں کے لیے، ہم پیشہ لوگوں کے لیے، رفقا کے لیے، احباب کے لیے، اعزاء اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے زبان سے محبت ظاہر کرے، صفائے قلب ظاہر کرے، مودت ظاہر کرے، مگر دل میں اس کے لیے عداوت، بغض اور عناد چھپا رکھا ہو۔ حضرت فضیل ابن ایاض نے فرمایا لعنہ اللہ، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ فَأَصَمَّهُ وَأَعْمَى بَصِيرَةَ قَلْبِهِ، اللہ اس پہ لعنت بھیجتا ہے، اس کو بہرا، گونگا، اندھا کر دیتا ہے اور دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے، بصیرت چھین لیتا ہے۔ تو سلامت صدر یہ ہے کہ ظاہر اور باطن بھی ایک ہو، جو ظاہر میں ہے وہی باطن میں ہو، ظاہر و باطن کا تضاد نہ ہو۔ ہم ظاہر میں متقی بنتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، ظاہر میں دین کے خادم بنتے ہیں اور ظاہر میں اہل آخرت بنتے ہیں، اور باطن میں طالب دنیا ہوتے ہیں، باطن میں حریص دنیا ہوتے ہیں۔ اس پر حضرت فضیل ابن ایاض نے فرمایا کہ سن لو، آپ نے فرمایا جعل الشر کلہ فی بیت جعل الخیر کلہ فی بیت، فرمایا سارا شر لوگوں گھر کے اندر رکھا گیا ہے اور ساری خیر وہ بھی گھر کے اندر رکھی گئی ہے۔ فرمایا جعل مفتاح الشر مفتاحہ الرغبۃ فی الدنیا، شر کی چابی دنیا کی رغبت کا نام ہے۔ سارے شر کی چابی دنیا کا حرص ہے، رکھا گھر میں گیا ہے، گھر سے طلب اٹھتی ہے، خواتین توجہ کریں، مرد کریں، بچے بچیاں سنیں، گھر سے مطالبے پیدا ہوتے ہیں۔ اس رشتہ دار کو دیکھا، اس کا رہن سہن ایسا ہے، فساد ڈالا، ہمارا رہن سہن بھی ایسا ہو۔ اس کی فراوانی دیکھی، گھر میں فساد ہوا، ہمارے ہاں بھی فراخانی ہو، ہمارے ہاں بھی خوشحالی ہو، فراوانی ہو، وسائل ہو، ہمارے ہاں بھی ایسا فرنیچر ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسا گھر ہو۔ فرمایا ہر گھر سے خیر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے، شر کا چشمہ بھی گھر سے پھوٹتا ہے کہ رہن سہن اور زندگی کی آسائشیں ایسی ہوں۔ فرمایا پھر شر کی چابی کیا ہے؟ فرمایا شر کی چابی دنیا کی رغبت ہے۔ پوچھا خیر کی چابی کیا ہے؟ فرمایا خیر کی چابی دنیا سے بے نیازی ہے۔ وَجُعِلَ مِفْتَاحُ الْخَيْرِ الزُّهْدَ فِي الدُّنْيَا، اور خیر کی چابی دنیا کا زہد ہے اور شر کی چابی دنیا کی رغبت اور حرص ہے۔ لوگوں دنیا میں اگر ہم اس زندگی میں حرص دنیا کے بت پال کے پھرتے رہیں، حرص، رغبت اور طلب دنیا کے، حرص دنیا کے، شہوت دنیا کے بتوں کے پجاری رہیں، اوپر سے جو لباس چاہیں اوڑھ لیں، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر منبع شر ہے۔ کوئی عبادت نور نہیں پیدا کرے گی۔ اپنے احوال کو بدل لو تاکہ اعمال کام آ سکیں، احوال کو بدل لو، اندر کا حال بدل لو تاکہ عمل اور کال کام آ سکے، باطن کو بدل لو تاکہ ظاہر اچھا ہو سکے، قبول ہو سکے۔ جس کا باطن اچھا نہیں ہے اس کا ظاہر مقبول نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت فضیل ابن ایاض نے بات کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہوں، آپ نے تصوف کا خلاصہ دیا۔ فرمایا ثلاث خصال تقسی القلب، تین خصلتیں، تین عادتیں ایسی ہیں کہ دل کو سخت کر دیتی ہیں اور سخت کے ساتھ پھر تاریک ہو جاتا ہے دل۔ جب دل میں قساوت آ جاتی ہے، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے تو وہ اندھیرا آ جاتا ہے، ایمان کا نور سلب ہو جاتا ہے، معرفت ختم ہو جاتی ہے، دل اندھا ہو جاتا ہے، پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اس پر نصیحت عمل نہیں کرتی، اثر نہیں کرتی، اللہ کا ذکر اثر نہیں کرتا، اس کی محبت نہیں داخل ہوتی، پتھر کی طرح دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ تین چیزوں سے۔ پوچھا گیا کون سی؟ فرمایا کثرت العقل و کثرت النوم و کثرت الکلام، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا، جس کا ذکر میں نے کل پہلی رات کر دیا تھا، سبق دے دیا تھا۔ ہمارا زندگی،
ہمارا جینا کیا ہے؟ کھانا ہی کھانا ہے اور مر جانا ہے، کھانا ہی کھانا اور کھاتے کھاتے مر جانا۔ اور یہ سارا کھایا ہوا اس کو کون کھائیں گے؟ پھر قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ جس کا پیٹ جتنا بھر جائے اس کے پیٹ میں نور نہیں جاتا، اور پیٹ میں جتنی جگہ خالی رہ جائے اتنا نور بھر جاتا ہے۔ تو فرمایا کثرت عقل، بہت زیادہ کھانے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، تحریک ہو جاتے ہیں، اور کثرت نوم، بہت زیادہ سونا، اس سے دل تاریک ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور فضول اور لغو گفتگو زیادہ کرنا، کثرت کلام میں دین کی گفتگو، نصیحت کی گفتگو، واعظ کی، قرآن کی، سنت کی، تربیت کی، وہ شامل نہیں، وہ سنت ہے، وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے تعلیم و تعلم۔ یہ جو ہم گپ شپ مارتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، نماز سے فارغ ہو گئے، تسبیح سے فارغ ہو گئے، عورتوں کا بھی یہ شیوا ہے اور مردوں کا بھی شیوا ہے، نماز تسبیح سے فارغ ہو گئے، بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے اکٹھے تو مجلس کیا ہے؟ غیبت۔ اگر فیملی کی مجلس ہے تو کسی کے گھر پہ گفتگو شروع ہو گئی، کسی رشتہ دار پر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے، کسی کی شکل پہ گفتگو ہے، کسی کی عقل پر گفتگو ہے، کسی کی عادات پر ہے، تان ہے، تشنیع ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، برائی ہے، یا حرص دنیا ہے، لباس ہیں، زیور ہیں، کپڑے ہیں، ڈھنگ ہیں، سٹائل ہیں، فیشن ہیں۔ یہی کچھ عورتوں کی دلچسپی ہے، فیشنوں پر گفتگو ہے، اس پر گفتگو ہو گئی، کسی کے گھر پہ گفتگو شروع ہو گئی، کسی کے کردار پہ گفتگو شروع ہو گئی، سیاست پہ گفتگو شروع ہو گئی، الا بلا، جس کا کچھ حاصل نہیں ہے آخرت میں۔ لوگوں، زبان سے کچھ کہنے سے پہلے سوچا کرو کہ یہ کلام قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا یا نہیں، یہ عمل قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا یا نہیں۔ اور امام حسن بصری فرمایا کرتے، جس سے دوستی کرو، جس سے دوستی کرو اور جس سے سنگت اختیار کرو، جس سے رفاقت اختیار کرو، جس کی رفاقت لو، جس کی سنگت لو، جس کی معیت لو، جس کے دوست بنو، تو فرماتے تھے اس دوستی اور رفاقت اور سنگت کے فیصلے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ سنگت آخرت میں قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں۔ اگر اس کی دوستی قیامت کے دن کام آنے والی ہے تو سنگت لے لو، اور جس نے قیامت کے دن کام نہیں آنا تو بھاڑ میں جائے اس دنیا کی دوستی، یہاں اس سے کیا دوستی کمانی ہے۔ کسی ایسے سے دوستی کرو جو آگے بھی کام آئے، کسی ایسے سے دوستی کرو کہ آگے بھی کام آئے، اور دوستی ہو تو ایسی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، ان کی، بولیے، ان کی سند سے بیان کر رہا ہوں، جو اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد اور جن کے ملفوظات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے مرتب کیا ہے، شمائم امدادیہ میں اور امداد المشتاق میں علماء اکابر علماء دیوبند نے مرتب کیا۔ حضرت شاہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سند سے یہ بیان کر رہا ہوں واقعہ، کسی اور کی سند سے نہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، دوستی بتا رہا ہوں، سنگت ہو تو کیسی کام آتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ لوگوں سے سنا ہے کہ حضور غوث پاک کا ایک دھوبی تھا، آپ کو حوالہ دے دیا میں نے، یہ کسی کی گپ نہیں ہے، یا کوئی مت سمجھیں کہ ایسے کسی نے بنایا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے کوٹ کر رہا ہوں۔ ان سے پوچھا یہ جو واقعہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور فرشتے قبر میں آئے اس سے حساب کتاب پوچھنے کے لیے کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، سوال کیے، اور ہر سوال کے جواب میں کہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا رب کون ہے، وہ کہے میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے تیرا دین کیا ہے، وہ کہے میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اب اس سے کیا سلوک کریں؟ فرمایا بخش دو، چھوڑ دو،
تم اس کے جواب کو نہیں سمجھے. تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا سائل نے کہ حضرت اس کی حکمت کیا ہے؟ یعنی یہ جو واقعہ ہے کہ وہ معاف کر دیا گیا، بخشش ہو گئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس جواب کا مفہوم کیا تھا؟ فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. ہر سوال کے جواب میں اس کا کہنا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، دراصل توحید مطلب کی طرف اشارہ تھا. وہ جواب یہ دینا چاہتا تھا ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں غوث پاک کے کپڑے دھونے والا ہوں، ارے میں بھی دھو سکتا ہوں رب کون ہے اور دین کیا ہے. ساری زندگی غوث پاک کی خدمت کی ہے، کیا خیال ہے مجھے خدا کی معرفت نہیں ہوگی؟ وہ ہر سوال کے جواب میں بتاتا کہ غوث پاک کی سنگت والا ہوں. فرشتوں کو بتایا اس کا مطلب ہے جو ان کا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے. یعنی وہ سنگت کی پختگی بچا گئی، یہ اشارہ تھا. اور پھر سنگت کی ایک اور بات حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان کی، اور یہ بھی ان کی سند سے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی اس کو غلط کہے، بدعت کہے، برا بلا کہے تو 100 بار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا جو چاہے کہے. میں ان کی سند کوٹ کر رہا ہوں، کسی اور حوالے سے نہیں. سنگت کیا ہے؟ جو فرمایا نا کہ اس لیے کہ دنیا میں جب سنگت بناؤ تو سوچو کہ یہ سنگت آگے بھی کام آئے گی یا نہیں، بس فیصلے کرو اس پہ. یہاں کے فیصلے آخرت کو دیکھ کے کرو. تو وہ ایک واقعہ بیان کرتے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے تو بغداد کے کتوں میں سے ایک کتا، اس کو کچھ محبت سی آپ سے تھی، جہاں بیٹھتے ان کی مجلس ہوتی وہ سونگھ کر پہنچ جاتا اور دور بیٹھ کر ان کو تکتا رہتا تھا. کتا تکتا رہتا تھا اور حضرت جنید بغدادی کی مجلس کے فاصلے پر بس سامنے ایسے ادب کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا اپنی ٹانگیں پسار کر. ایک دن حضرت جنید بغدادی کی نگاہ پڑ گئی اور توجہ ہو گئی اس کتے پر کہ میں جب بھی جہاں بیٹھتا ہوں یہ تلاش کر کے کتا وہیں پہنچتا اور مجھے تکتا رہتا ہے. بس آپ نے توجہ کی تو کتے کا حال بدل گیا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد اب وہ کتا بغداد شہر کی جس گلی میں جس چوک پر بیٹھتا 10 20 40 کتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ادب کے ساتھ اور اس کتے کو تکتے تھے. جس کتے پر جنید بغدادی کی نظر پڑ گئی وہ اپنی نسل والے یعنی کتوں کا محبوب بن گیا. یہ تو حوالہ تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا. اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی کوئی ہیجان اور خلجان آ جائے کہ کتے کی بات سمجھ میں نہیں آئی اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے اوپر کا کوئی حوالہ بتایا جائے، اس سے اوپر کا حوالہ چاہیے تو قرآن کی سورہ کہف پڑھ لیں، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر پڑھ لیں. وہ کتا تو چند گھڑیاں بیٹھتا تھا جنید بغدادی کے دروازے پر اور ان کی مجلس پر، اور اصحاب کہف کا کتا 309 سال تک ان ولیوں کی غار کی دہلیز پر بیٹھا رہا. اور توجہ یہ ہوئی توجہ جو کہتے ہیں نا کتے پر توجہ، قرآن پڑھیے، یہ ہوئی کہ جب پھر اصحاب کہف تمام تفاسیر اٹھا کے دیکھیے دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے. وہ توجہ کا اثر یہ تھا کہ کتا بھی 6 مہینے بعد کروٹ بدلتا اور 309 سال تک جہاں اصحاب کہف ان کے جسم زندہ و سلامت رہے ان کی توجہ اور فیض سے کتا بھی بغیر کھائے پیے زندہ اور سلامت رہا. اور تھا کتا پلید جانور مگر ولیوں کی سنگت کی وجہ سے اصحاب کہف کے ساتھ اللہ نے قرآن میں اپنے کلام میں کتے کا ذکر کیا ہے. اور آج آپ اس اصحاب کہف کے ساتھ اس کتے کا واقعہ بھی تلاوت میں پڑھتے ہیں. اصحاب کہف کے کتے کا قصہ قرآن کی تلاوت میں پڑھتے ہیں. کتا کیا لگے اور خدا کا کلام کیا لگے.
کوئی جوڑ ہے؟ کیا قرآن اور وحی الہی کتوں کے ذکر کے لیے اترتی ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ وحی الہی میں کتوں کا ذکر ہوتا ہے؟ کیوں سورہ کہف میں وہ کتا بیٹھا ہوا کیسے تھا اس کے انداز نشست کا بھی ذکر ہے. اور جب اصحاب کہف کا عدد بیان کیا قرآن نے کہ کئی کہتے ہیں کہ 5 تھے، اسی طرح ہے نا، خمسۃ، کئی لوگ کہتے ہیں کہ 5 تھے. قرآن نے کہا اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، یہ قرآن کہتا ہے. کئی کہتے ہیں 6 تھے تو قرآن نے کہا 6 وہ تھے تو 7واں ان کا کتا تھا. کئی کہتے ہیں اصحاب کہف 7 تھے، قرآن کہتا ہے اگر 7 وہ تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. اب کبھی ایسا ہوا آپ کسی کو دعوت پر بلائیں اور کوئی آپ سے پوچھے کتنے لوگ آئے ہیں کھانے کے لیے، دعوت پر کتنے آئے ہیں، تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ 5 ہم ہیں اور 6واں ہمارا کتا ہے؟ کبھی کہتے ہیں یہ جی 6 ہم ہیں اور 7واں کتا بھی ہے، یا 7 ہم ہیں اور 8واں ہمارا کتا بھی ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے؟ بولیے کہتا ہے؟ رب تو کہتا ہے. آپ کہیں نہ کہیں رب نے تو کہہ دیا کہ 5 وہ تھے 6واں کتا تھا، 6 اصحاب کہف تھے 7واں کتا تھا، 7 وہ تھے 8واں کتا تھا. یہ جو سنگت ملی کتے کو بھی تو رب نے کتے کی سنگت کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا. جہاں اصحاب کہف کا ذکر ہے وہاں کتے کا ذکر ہے. تو سنگت اور رفاقت بڑی شے ہے. سنگت اور رفاقت بولیے بڑی شے ہے. کسی کے ساتھ رہنا اور اس کے اسوہ پہ چلنا، طریقے پر چلنا، اس میں بڑی خیر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے اور حضور کی غلامی میں اور اپنی بندگی میں ہر لمحہ ہر زمان مرتے دم تک قائم اور دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ.